الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، دنیا کے اندر اس کے دشمن بھی بہت پیدا فرمائے ہیں، مخالفین معاندین بھی بہت پیدا فرمائے ہیں۔ سب کے لیے، ساری انسانیت کے لیے یہی تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتے تاکہ یوں نجات پا جاتے، اللہ کے ہاں عزت و کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیتے۔ لیکن لوگوں نے اپنے باپ دادا کی رسم و رواج، اپنے دھرم اور طور طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اسلام کو چھوڑنا گوارا کیا، اسلام سے دستبرداری گوارا کی، لیکن اسلام کو نہ قبول کیا۔ لیکن الحمدللہ وہی ایک بڑی تعداد سچے دین اسلام کو ماننے والے موجود رہے، اور قیامت تک ایک گروہ موجود رہے گا، اور کسی بھی مخالفت کے سے ڈرے بغیر، کسی کی سازش سے ڈرے بغیر وہ اپنے مشن کو، اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایسی ادھیر نگری میں، فتنوں بھری دنیا میں، جہاں طرح طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں، ہر کوئی اپنے دین کی طرف لوگوں کو بلانے، رجھانے، دعوت دینے کی کوشش کرتا ہے، ایسے موقع پر ہم کیسے اپنے آپ کو صحیح دین پر قائم رکھ سکیں، کیسے اپنے آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ جمائے رکھ سکیں، اس کے لیے کچھ اسباب، کچھ وسائل اور کچھ سورسز اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں، اسے ہمیں اختیار کرنا ہوں گے، ورنہ آدمی ہواؤں کے بہاؤ میں بہہ جائے گا، آندھیاں چلتی ہیں فتنوں کی، اس کا شکار ہو جائے گا، اور پھر دنیا و آخرت دونوں کو تباہ برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے کئی انتظامات ہمارے لیے فرمائے ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا نظام یہ رکھا کہ جب بھی دنیا کے اندر تاریکی، شرک، کفر اور اسلام کے مخالف طبقوں کا غلبہ ہوا، اس موقع پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا، سلسلہ جاری فرمایا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، یوں قوم کو سبق دیا، ایک قوم کو درس دیا کہ یہ قوم تو کدھر بھٹکی جا رہی ہے، کہاں تو شرک کی طرف بہکی جا رہی ہے، کفر کی طرف کہاں جا رہی ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہوئے دین سے دور کیوں جا رہی ہے۔ اسلام کی طرف بلانے کے لیے، حقیقی دین کی طرف بلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کے سلسلے کو جاری کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے علماء حق کا
یہ سلسلہ قیامت تک جاری کر دیا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء حق جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے مال کے وارث نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑا کرتے، وراثت جو چھوڑتے ہیں وہ نبوت کا علم ہوتا ہے، علم نبوت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی شکل میں دیا ہوتا ہے، وہی وراثت چھوڑتے ہیں۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اللہ رب العالمین جیسی دنیا تاریکی میں جاتی رہے گی ایک مجدد بھیج دے گا دین کی اصلاح کرنے کے لیے، دین کی اصلاح کرے گا، نہ کہ نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے لا کر کے امت پر، قوم پر تھوپے گا اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور امام تصور کرائے گا۔ ایسا نہیں، دین کا خادم ہوگا، دین کو اپنی خدمت میں لانے والا نہیں ہوگا۔ دین کا خادم اور دین کو اپنی خدمت میں لانا دونوں بہت فرق ہے۔ دین کی خدمت یہ اہل علم کا طریقہ ہے، سچے مومنوں کا طریقہ ہے، اور دین کو اپنی خدمت میں لانا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو ایک برانڈ بنانے کے لیے، دین کا استعمال کرنا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بہتوں نے کیا ہے، اور آج ہمارے بیچ میں بھی اس طرح کے بہت سارے موجود ہیں، اس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا، اس دین پر ہمیں قائم رہنے کے لیے کچھ اسباب اور وسائل بھی دی ہے تاکہ ان حوالوں کے ذریعہ ہم دین پر قائم رہ سکیں۔ ایک بنیادی وسیلہ انبیاء کرام اور ان کی زندگی ہے، انبیاء کرام اور ان کی زندگی ہے۔ انہوں نے جو تعلیمات لائی وہ تو ہمارے سامنے ہے، ان پر عمل پیرا ہونا ہے، لیکن ان کی زندگی دین پر کیسے گزری، کیسے کیسے لوگوں سے سامنا ہوا، کس طرح انہوں نے اس کے باوجود بھی دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ساری قربانیاں دے دی، لیکن دین سے کبھی سمجھوتا نہ کیا۔ یہ واقعات، یہ حالات، یہ سیرت انبیاء کرام کے یہ قصص اور واقعات ہمارے لیے کیا ہے؟ دین پر ثابت قدم رہنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سورس ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی آپ سنیں، اے نبی اور اے تمام مومنوں سنو، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے واقعات و حالات ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر کس لیے بیان فرمائے ہیں؟ سننے، صرف کانوں کو لذت دینے کے لیے نہیں۔ انسان اپنے اندر اس واقعات کو سن کر کے اپنے اندر تغیر پیدا کرے، تبدیلی پیدا کرے، اپنے ایمان کو تازہ کرے۔ جہاں مضبوطی کی ضرورت ہے، جہاں سپورٹ کی ضرورت ہے، ان واقعات کے ذریعے عبرت حاصل کر کے اپنے اندر مضبوطی پیدا کرے۔ ان واقعات کو اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، عبرت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے ہیں۔ فرمایا ما نثبت به فؤادک، انبیاء کرام کے واقعات ہم تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس لیے تاکہ ان واقعات کے ذریعہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ مضبوطی کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ ان واقعات کے ذریعہ۔ کیسے وہ اپنے قوم کے دشمنیوں کو فیس کیے، اس کے باوجود بھی دین پر علی وجہ البصیرہ قائم رہے، کوئی پرواہ نہ کی، وہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ یہ واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو جائے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اس صورت کے اندر آپ کے لیے حق بیانی آ چکی ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس صورت کے اندر مومنوں کے لیے موعظت ہے، نصیحت ہے اور عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے عبرت کا سامان رکھ دیا، کیونکہ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کے واقعات ذکر فرمائے، اور ذکر کرنے کے بعد ہمیں دین پر کیسے قائم رہنا ہے ان واقعات کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے کہا یہ تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، اس کے ذریعہ تم اپنے دین میں پختگی حاصل کرو۔ اسی لیے انبیاء کرام کے واقعات بالخصوص جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اونچا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کئی پہلوؤں سے کیا ہے، اور ہمارے سامنے ان کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے پیش کیا ہے تاکہ ہم اس کی اقتداء کریں، اس کی پیروی کریں، اور یوں اپنی آخرت کو سنوارنے کا انتظام کریں، اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے لو لگائیں۔ یہ واقعات خاص کر کے ان انبیاء کرام کے جن کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے، پڑھنا، سمجھنا
اور ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے بطور آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ایسے ہی فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ایسے ہی تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے پیروکاروں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے کہ دین پہ قائم کیسے رہا جائے۔ پوری دنیا مخالفت پر ہو، پوری دنیا آپ کو جھٹلا رہی ہو، پوری دنیا آپ کے خلاف سازش پر لگی ہوئی ہو، دشمنی نبھانے پر اتری ہوئی ہو، لیکن آپ کو کرنا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت بہترین سبق موجود ہے، اور ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس معاملے میں بہترین نمونہ ہے۔ ہندوستان کے ماحول میں خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پڑھنا، عام کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی ماحول میں زندگی گزارے ہیں جہاں اسلام دشمنوں کی توتی بولا کرتی تھی، ان کا دبدبا تھا، بلکہ ان کا پوری دنیا پر غلبہ اور ان کی حکومت تھی۔ اور نمرود جو تھا، اس کے بارے میں مفسرین کرام کہتے ہیں یہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک تھا جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ اس دور میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے اور کیسے زندگی گزاری ہے، اور ایمان اور عقیدے کا جھنڈا کیسے بلند کیا ہے، امت کو توحید کا پیغام کیسے دیا ہے، یہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس طور پر بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے جہاں نمونہ قرار دیا، وہیں کہا یہ صرف نمونہ اس اعتبار سے نہیں کہ آپ ہاں ٹھیک ہے جان لو، پیروی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کیجئے، اس کے بغیر آپ کو نجات نہیں ہے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے، اور وہ کیا ہے آپ کے سامنے بات آئے گی۔ اور فرمایا ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، وہ آدمی جو ملت ابراہیم سے روگردانی اختیار کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، بے توجہی برتتا ہے، کہا وہ آدمی وہی ہو سکتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو، جس کے پاس عقل و شعور نہ ہو، بیوقوف قسم کا آدمی ہو، وہی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے منہ موڑ سکتا ہے۔ اچھا، ایک بات سرسری طور پر ہمیں جان لینی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ آپ کی پیروی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو پہلی بات آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، نبی اور رسول دونوں بنایا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعلیٰ مقام دیا۔ کیا ہے مقام؟ خلیل، خلیل کا لقب دیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ کہا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک اونچا مقام عطا فرمایا ہے، وہ کیا؟ خلیل کا لقب دیا ہے، اپنا جگری دوست بنایا ہے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا اور بلند ہے۔ ایک آدمی صحابی رسول آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، یا خیر البریہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، اے تمام مخلوقات میں سب سے بہتر شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بطور تواضع، لا ذاک ابراہیم علیہ السلام، اجی میرے بارے میں یہ بات مت کہو، یہ مقام تو ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ بطور تواضع آپ نے کہی یہ بات، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ابراہیم سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے۔ انا سید الانبیاء ولا فخر، انبیاء کا میں سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، فخریہ طور پر یہ نہیں بیان کر، حقیقت بیانے کے لیے بیان کر رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بطور تواضع کہا کہ نہیں جی، یہ مقام تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ وہ ان کے والد ہیں اور امام الموحدین ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، ان کے ماننے والے امتیوں کو دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ایسا مقام اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ ایسے ہی قیامت کے روز میدان محشر میں جب لوگ قبروں سے نکل کر کے جا رہے ہوں گے تو سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اول من یکسا من الخلائق ابراہیم، سب سے پہلے مخلوقات میں جس کو کپڑے سے شرفیاب کیا جائے گا، کپڑا پہنایا جائے گا، تو کہتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔
ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اصبحنا، صبح سویرے آدمی کیا کہتا ہے؟ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملت ابینا ابراہیم حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ہم صبح سویرے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم نے صبح کیا فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور ابراہیم علیہ السلام کے جو توحید پرست تھے ان کی ملت پر جو مشرک نہیں تھے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تو اس اعتبار سے نبی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ کن کن چیزوں میں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام بہترین نمونہ ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے کام کی چیز ہے، ابھی ہمارے جانکاری کی چیز تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جب نبی بنایا، رسول بنایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ سب سے قریبی اپنے رشتہ دار کو توحید کی تعلیم دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام ملا، تمام انبیاء کرام کو سب سے پہلے یہی حکم ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جاؤ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دو آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرا دو، توحید کی تعلیم دے دو تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں، وہ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ دنیا میں توحید کی تعلیم دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ہمدرد ہوتا ہے، کیونکہ اس آخرت کے انجام سے اور آگ سے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، جہنم سے بچانے کی فکر کر کے آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن آدمی سمجھتا ہے یہ ہمارا دشمن ہے۔ شیطان ہمارے ذہنوں میں اس طرح کی چیزیں ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو بتلاؤ، کیونکہ وہ ہمارے سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کو جنت کی طرف بلایا جائے اور جہنم سے روکا جائے۔ یہی صحیح طریقہ ہے اسلام کا، اور انبیاء کرام نے یہی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نہ کہ یہ کام کیا کہ پہلے حکومت گراؤ بعد میں لوگوں کی اصلاح کریں گے، حکومت ہتھیا ہو بعد میں لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ یہ ایجنڈا ایک آج جیسے بات ہوئی نا کہ آدمی دین کی تجدید نہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے دین کی تجدید کا سہارا لے کر کے، دین کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے اور اپنا ایک برانڈ لانچ کرتا ہے، ایک مذہب اور ایک فرقہ لانچ کرتا ہے، اور سارے لوگوں کو اسی کے پیچھے لگا دینا چاہتا ہے، اپنے پیچھے لگا دینا چاہتا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج جماعت اسلامی ہے، اخوان المسلمین ہے، ایسے ہی قادیانیت ہے، ایسے ہی بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، اس طرح کی چیزیں جو وجود پذیر ہوئی دنیا کے اندر، یہ کن ناموں پر ہوئی اور کیا کیا گل کھلایا انہوں نے، اور امت کو کن کن گروہوں اور فرقوں میں بانٹ دیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہو گئے کہ آج اصل کی فکر نہیں رہ گئی، اپنی چار دیواری کی حفاظت کی فکر ہو گئی، اور اصل اسلام چاہے مٹتا چلا جائے، چاہے اس کے خلاف پوری دنیا سازشوں میں لگی ہوئی ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنی برانڈنگ کرتا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس نہج پر چلنے لگے، اس طریقے پر چلنے لگے، ہر چیز میں کرنے لگے، میری رائے یہ، میرا فتویٰ یہ، میرا طریقہ یہ، ہم کون ہیں؟ سمجھ جائیے وہ اپنے آپ کو لانچ کرنا چاہتا ہے، اور لانچ نہیں، آپ سب کو ایک بڑے فتنے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جس سے ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ یہی مولانا مودودی اسی ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے اور پھر پاکستان ہجرت کیے، ایک فرقہ لانچ کیا جماعت اسلامی کے نام سے۔ اس سے پہلے جماعت اسلام کی جماعت نہیں قائم تھی، مسلمان نہیں تھے لوگ، جماعت اسلامی قائم کی، اور اس کے بعد کلمہ پڑھایا۔ جو اسلام میں ان کے اسلام میں داخل ہوتے تھے ان کو اپنے ہاتھوں پر بیعت کرا کر کے کلمہ پڑھاتے، اور کہتے اب ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے ان کے دور تک اسلام نہیں رہا زندہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ایک گروہ، ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، حق پر قائم رہے گا۔ کوئی بھی دشمنہ اس کی مخالفت کرنے والے کوئی نقصان نہیں۔ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ آدمی جب اس پر اترتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے، کتنوں نے سمجھایا، کتنوں نے دعوت دی، صحیح منہج کی طرف دعوت دی، صحیح اسلام کی طرف دعوت دی، نہیں اپنی برانڈنگ کرنی ہے۔ پھر ہوا کیا؟ آج دیکھیے تقریباً 70 سال سے
لوگ اس فتنے سے جوجھ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں۔ اپنے اہل حدیث مسجدوں کے اندر بھی اس فتنے کے شکار لوگ اپنے اہل حدیث بھائیوں کے خلاف کس طرح کی محاذرائی کرتے ہیں آپ دیکھیں۔ کس کے نام پر؟ ایک ایسے فرقے کے نام پر جس نے اسلام کو بہت بڑے پیمانے پر، عالمی پیمانے پر نقصان پہنچانے کا کام کیا، آج اس کی دفاع کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جس نے صحابہ کرام کے اوپر تہمتیں لگائی، بہتان باندھے اور بہت ساری چیزیں ان کے اوپر الزام کے طور پر لگا کر کے اپنی دیوار کھڑی کی، آج ان کے دفاع کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے اہل حدیثوں کو گالی دینے لگتے ہیں۔ یہ بیماری کیسے ہم ہوتی چلی جا رہی ہے، بہت افسوس ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، دیکھیں اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کی۔ یہی طبقہ ہے، یہی فرقہ ہے جس نے اسلام میں مسلمانوں کو یہ سبق پڑھایا کہ حکومتوں پر پہلے نظر رکھی جائے، حکومتوں کو پہلے ہتھیانے کی کوشش کی جائے، ان کو گرانے کی کوشش کی جائے، بعد میں لوگوں کے درمیان توحید اور اسلام کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ کیا ممکن ہے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ یہ خواب ہے، سراب ہے، اس کی کبھی تعبیر ممکن نہیں ہے، کبھی تعبیر نہیں ممکن ہے۔ دیکھا گیا، بہت کچھ ہوا اور دنیا نے آنکھوں سے دیکھا، ننگی آنکھوں سے اپنے تجربہ کیا، اور آج تو پوری دنیا میں ایک حکومت ان کے خلاف بین لگانے کی کوشش کرتی ہے، ان پر پابندی لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ حکومت کے اور تمام لوگوں کے کیا ہے، یہ محسن نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ یہ دشمن ہے۔ ایک آگ میں دھوک دینا چاہتے ہیں جس آگ سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ خونوں کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں، کس نام پر؟ ہمارا جھنڈا چلنا چاہیے، بھلے آدمی دوسرا جھنڈا جو لیے ہوئے ہو اس کا جھنڈا دین اسلام کے تحت ہی ہو۔ کمیاں کوتاہیاں ہر ایک کے یہاں ہے، اس کے باوجود بھی، اعتراف کے باوجود بھی آدمی اپنے یہاں کی کمیاں نہیں دیکھتا کہ اس کے یہاں کتنی بڑی کمیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھا کر کے اس کی حکومتیں ہتھیانا اور ان لوگوں کے خون کو حلال سمجھنا، تصور کرنا، اس طرح کا تصور انہی جماعتوں کے ہاں پایا جاتا ہے جو آج دنیا کے اندر جذبات کے نام پر، دینداری کے نام پر اور غیرت کے نام پر عام ہے، جبکہ یہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ توحید کی بات کریں گے، نہ توحید کی بات نہیں کرنا، اس سے اختلاف پیدا ہوگا۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کون سا اسلام ہے؟ اس کے خلاف باتیں آج سے نہیں، اول روز سے یہ 1939 کے اندر بنیاد پڑی۔ اسی کے 2 سال کے بعد یا اسی کے بیچ میں ہی مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے جید علماء میں سے ہیں، شیخ الاسلام کا لقب جنہیں ملا ہے، انہوں نے اسی وقت اس جماعت اسلامی کی خبر لی اور پوری طرح سے اسے بے نقاب کرنے کی کوشش کی، امت کو بتلایا یہ فتنہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ آج 1939 سے لے کر کے 2024 چل رہا ہے، آج تک بھی امت اس فتنے کو سمجھ نہ سکی جو امام الہند کہیں یا شیخ الاسلام کہیں، ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بھاپ کر کے امت کو آگاہ کر دیا۔ افسوس ہم کن بھولائیوں میں زندگی گزارتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں منہج دیا ہے، طریقہ دیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروعات کرو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جو قریبی ہیں ان کو جا کر سمجھا لو۔ جا کر کے نہیں کہا ابو جہل کے قتل کر کے اس کے حکومت کو ہتھیا لو۔ حکومت ہتھیا لینے کے بعد کیا لوگ مان جائیں گے؟ سارے شرابی ہوں تو کیا ایک آدمی جو شرابی نہ ہو پابندی لگا سکے گا کہ آپ لوگ شراب نہیں پیو؟ پابندی لگا سکے گا؟ کبھی پابندی نہیں لگا سکے گا۔ سارے شرابی جو ہیں اس کے سپورٹر ہیں، اس کو ووٹ دینے والے ہیں، تائید کرنے والے ہیں، کیسے قانون بنائے گا؟ مصر کے اندر دیکھا گیا، جماعت اسلامی کی حکومت جب قائم ہوئی، اخوان المسلمین کی حکومت قائم ہوئی، بہتوں کے خون بہا کر کے یہ حکومت حاصل کی گئی تھی اور بہت کچھ خواب دکھائے گئے تھے، خلافت کا دعویٰ کیا گیا تھا، نہ جانے کیا کیا دعویٰ کیے گئے، نعرے لیے جاتے ہیں۔ بعد میں جب ہوا، وہی لوگ جو ان کا ساتھ دیے ہوئے تھے کہا آپ نے تو خواب دکھایا تھا، آپ پھر اس اسلام کو نافذ کیوں نہیں کرتے جو خلفائے راشدین نے نافذ کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا تھا؟ کہا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو اسی چیز پر قائم رہیں گے جو ہم سے پہلے حکومتیں قائم تھیں، تو پھر یہ خون خرابہ کیوں ہوا؟ خون خرابہ کیوں کیا گیا؟ اور پھر امریکہ اور نہ جانے کہاں کہاں کے اشارے پر، ان کے مشورے پر، ان کی تائید پر وہی کچھ دستور اور منشور نافذ کیا گیا جو پہلی حکومتیں لے کر کے چلا کرتی تھی۔ یعنی ایک پری پلان مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی، ان کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہا لوگوں نے، دشمنوں نے کھیلا بھی اور پیغام بھی دیا امت کو کہ ہم جیسا چاہیں تمہارے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں، تمہارے ہی لوگوں کے ذریعہ، تمہارے ہی لوگوں کے ذریعہ۔ یہ اصل مصیبت ہے۔ سیریا کے اندر ایک دعوے دار
قوم پیدا ہوئی، خلافت اسلامی کا دعویٰ کرنے لگی، داعش جسے کہا گیا، اس نے بھی یہی کام کیا۔ کس سے لڑا؟ کسی غیر مسلم قوم سے لڑا نہیں، انہوں نے لڑا تو کس سے لڑا؟ مسلمانوں سے لڑا، اور مسلمانوں کے خون کو بہایا، مسلمانوں کے خون کو بہایا۔ تو آج بھی ایسے ہی بہت سارے ہیں ہمارے بیچ میں جو اس طرح کی باتیں ہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور جذبات میں آ کر کے بہت کچھ غلط قدم اٹھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے جو منہج دیا ہے اس منہج پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ اس باب میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، جاؤ اپنے والد کو سمجھاؤ، پہلے توحید کی تعلیم دو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کتاب میں مذکور ہے، جا کے پڑھو، وہ سچے نبی تھے۔ اور اذ قال لأبيه يا أبت، سنو، یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابو جان سے کیا کہا، ابو یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابو جان آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ ایسے کی عبادت کیسے کرتے؟ پیار بھرے انداز میں اور عقل کو اپیل کرنے والے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے نصیحت کی۔ فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابو جان یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا کہ بچہ میرے سامنے مجھے نصیحت کر رہا ہے۔ آج اسی انداز میں، اسی ٹون میں بہت ساری باتیں ٹھکرا دی جاتی ہیں، حالانکہ وہ علم والا ہو، وہ فضل والا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ علم کے دولت سے مالا مال کیا ہو، سمجھ بوجھ سے مالا مال کیا ہو، لیکن بس اس ٹون میں جو شیطانی ٹون ہے، انداز ہے، اسی انداز میں اس کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ کیا میرے سامنے پیدا ہوا، مجھے نصیحت کر رہا ہے، میری اولاد ہے، مجھے نصیحت کر رہی ہے، اگرچہ اچھے انداز میں نصیحت ہی کر رہی ہو، لیکن یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے، یہ سچے لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابو جان میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میرے رب نے مجھے علم کے ذریعہ بتلائی ہے اور وحی کے ذریعہ بتلائی ہے۔ کہا ما لم یاتک، جو علم آپ کے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، علم والوں کی، جانکاروں کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے، تو لہذا آپ بھی اسی اصول پر چلتے ہوئے میری پیروی کریں، آپ کو سیدھا راستہ میں دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابو جان شیطان کی عبادت نہیں کرنا، شیطان کی عبادت، بتوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، اگرچہ شیطان نام نہ دیا جائے، اگرچہ وہ بھی ان کے سامنے شیطان کا نام لیا جائے تو چڑھتے ہوں شیطان سے، نفرت کرتے ہوں شیطان سے، لیکن اللہ کے علاوہ جتنوں کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ شیطان کی عبادت ہے، طاغوت کی عبادت ہے۔ کہا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت ابو جان مت کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب کا نہ ہو سکا، آپ کا کیا ہوگا؟ فرمایا آگے، کہا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابو جان میں یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کہیں نہ آ پکڑے آپ کو، جہنم آپ کو نہ لاحق ہو جائے اور پھر آپ شیطان کے دوست نہ بن جائے جہنم کے اندر، اس لیے میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بات سن کر کے ان کے والد کیا بولتے ہیں، قال ارغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گیا ہے ابراہیم، بیزار ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، ابراہیم تو اپنی اس حرکت سے باز آ جا ورنہ تجھے پتھر مار مار کر کے سنگسار کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ معاملہ سخت ہو چکا ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، تو واقعہ اللہ نے سمیٹ دیا ہے، یہ ایک دو دن کئی موقعوں پر آپ علیہ السلام نے سمجھایا ہے، نصیحت کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واقعہ سمیٹ دیا ہے۔ پھر جب بات نہ بنی اور بات بڑھتے گئی تو کہتے ہیں اگر تم اپنی حرکت سے باز نہ آئے ابراہیم تو تجھے کیا کروں گا، پتھر سے سنگسار کر دوں گا، ہلاک کر دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے اپنے والد سے سلام کہتے ہوئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ قال سلام علیک استغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہا سلام ہو، سلامتی ہو ابو جان آپ پر، میں یہاں سے تو جا رہا ہوں لیکن آپ کے لیے دعائے استغفار کروں گا۔ یہ دعائے استغفار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اس وقت جب تک علم نہیں آیا تھا مزید علم، تب تک ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے دعائے استغفار کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دینا، لیکن جب علم ان کے پاس آ گیا اور منع کر دیا گیا کہ ایسے کفر پر رہنے والے شخص کے لیے آپ دعائے استغفار نہیں کر سکتے، دعائے ہدایت کر سکتے ہیں، دعائے استغفار نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے دعائے استغفار بند کر دیا۔ تو بہرحال اور
ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے والد کو نصیحت کی، اپنے گھر والوں کو نصیحت کی، وہیں اپنے قوم کو نصیحت کی۔ گھر کے بعد قوم آتا ہے، نہ کہ حکومت ڈائریکٹ ہے، حکومت نہیں ہے، حکومت تو سیاسی معاملہ ہو جاتا ہے، اور سیاسی معاملے کو اختیار کرتے ہوئے اگر ہم نے سیاست میں دخل اندازی کی اور اس بنیاد پر ہمارے دعوتی مشن پر روک تھام لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی، تو اس سے بڑا نقصان ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو خطاب کیا۔ قوم سے کیا خطاب کیا؟ قوم سے یہ نہیں خطاب کیا چلو حکومت کے خلاف احتجاج کرو، نعرہ کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اس سے آپ کی دعوت بھی آپ کی قوم تو سنتی نہ سنتی وہ الگ بات، فوری طور پر آپ کو جلا وطن کر کے یا کچھ بھی معاملہ کر کے آپ کو دربدر کر دیا جاتا ہے، یا آپ کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے آگے چل کر کے دعوت توحید دینے کی جرم میں بھی جب آگ کے حوالے دینے کی کوشش کی گئی، تو آپ سوچیں جب سیاست کو للکارا جاتا ہے تو اس وقت وہ للکار کسی کو برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ للکار کسی کو برداشت نہیں ہوتی ہے، تو اس کے خلاف آدمی اپنے ہر ہتھ کنڈے اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں توحید کی تعلیم دی جا رہی تھی، حکومت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، حکومت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اس وقت کی حکومت اور اس وقت موجود قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے خود والد نے کیا سلوک کیا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سنو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے بوجھتے ہو تھوڑا تو سوچو یہی تمہارے لیے بہتر طریقہ ہے، یہی بہتر راستہ ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم جو عبادت کرتے ہو بتوں کی، وتخلقون افکا، اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ ان الذين يعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، اللہ کے علاوہ کی جن کی تو پوجا کرتے ہو وہ کسی رزق کے تمہارے لیے مالک ہیں؟ ہے مالک؟ نہیں مالک ہیں۔ کہا فابتغوا عند الله الرزق، رزق کا مالک تو اللہ ہے، تو اس کے پاس رزق تلاش کرو، اسی کی عبادت کرتے ہوئے، واعبدوہ، اسی کی عبادت کرتے ہوئے رزق اس سے تلاش کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر گزار بنو، الیہ ترجعون۔ کیوں؟ یہ ساری نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے، ایک دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ جسم سڑ جائے گا، مر جائیں گے، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور رخصت ہو جانے کے بعد یہ نہیں کہ ہم گل سڑ کر کے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی زندگی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد ہی تو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی پروردگار کے سامنے تمہیں اٹھ کر کے دوبارہ حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اپنی قوم کو نصیحت، اپنی قوم کو نصیحت کی، ستارے کو دیکھا، چمکتا ستارہ، قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، سمجھانے کے انداز میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، آپ ذرا بتاؤ، یہ ستارہ نکلا اور ڈوب گیا، کیا ڈوبنے والے کو تم پسند کرو گے؟ میں تو نہیں پسند کرتا بھائی۔ پھر چاند نکلا، کہا یہ تو چمکدار ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، جیسا قوم سمجھتی تھی اسی انداز میں بات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب ڈوب گیا تو کہتے ہیں اللہ اگر تم مجھے رہنمائی نہیں کرے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور جو لوگ اس کو معبود بنا بیٹھے ہیں وہ گمراہ ہیں گویا۔ اس انداز میں گفتگو کر کے انہیں سبق دے رہے ہیں۔ پھر سورج نکلا، کہا یہ تو اور زیادہ چمکدار ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اور ان کے شرک سے بیزار ہوتے ہوئے، لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہ کیسے ان کی عبادت کی جا سکتی ہے، آج بھی ہم جس ملک میں رہتے ہیں انہی کی پوجا کی جاتی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دنیا کے اندر کتنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے معبود ہیں، پوجا کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں ان سب سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی توجہ اس پروردگار کی طرف کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور توحید پرست ہوں، شرک والا نہیں ہوں، شرک کرنے والا نہیں ہوں، مشرک نہیں ہوں۔
یہ اعلان کیا، قوم کو پیغام دیا۔ اس کے بعد قوم نے کیا کہا؟ قوم نے ڈرانا شروع کر دیا، ارے جی ہمارے معبود سے تم لا تعلقی ظاہر کرو گے تو تمہیں بہت کچھ پچھتانا پڑے گا، اور دلیلیں دینا شروع کر دی کہ ہم دیکھو سچ پر ہیں، حق پر ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ کہتے ہیں تم حجت کرتے ہو مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حجت کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، اور تم مجھے ڈراتے ہو اپنے معبودوں سے، باطل معبودوں سے، کہ تمہارا یہ نقصان کر دیں گے، وہ نقصان کر دیں گے۔ آج بھی ڈرایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ ڈر وہم کے طور پر بیٹھا بھی رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ لا اخاف ما تشرکون به، جس کی تم شرک کرتے ہو ہم اس سے نہیں ڈرتے، کچھ نہیں ہو۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کے متعلق ہمارے دل میں ڈر ڈال دے وہ الگ بات ہے، لیکن ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ وسع ربی کل شیء علما، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، ہر ایک کے بارے میں اچھے سے علم ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیوں تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور فرمایا وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اجی تم مجھے ڈرا رہے ہو، میں کیسے ڈروں جبکہ تم اس رب کے ساتھ شرک کرنے کی بنیاد پر بھی نہیں ڈرتے اللہ رب العالمین سے، نہیں خوف کھاتے کہ اللہ کی گرفت آ جائے، تو ہم تمہارے باطل معبودوں سے کیسے ڈریں؟ کہتے ہیں ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جن باطل معبودوں کی پرستش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی، تم ان کی بھکتی میں مگن ہو، اور پھر بھی تم سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہتے ہو ہمیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں ہے، تو ہم کیسے تمہارے معبودوں سے ڈریں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ذرا بتلاؤ دونوں گروہوں میں، ایک مومن ہے ایک کافر ہے، دونوں گروہوں میں امن کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم علم والے ہو تو ذرا فیصلہ کر کے بتاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے نہ ملائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اسی آیت کے بعد اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملایا تو یہ امن والے ہوں گے اور یہی ہدایت پانے والے لوگ ہوں گے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ قوم کو بہت سارے انداز میں توحید کی تعلیم پہنچائی، اور توحید کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کو قوم کو آگاہ کیا۔ ایسے ہی ایک انداز یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، بتوں کو توڑ کر کے بتوں کی حقیقت ان کے سامنے اجاگر فرمائی، اور یہ اجازت اللہ رب العالمین نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائی، غیر مسلموں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ عطا فرمائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک ہی مرتبہ اجازت دی، اس کے بعد نہیں دیا۔ کیوں؟ ایک مقصد تھا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اجازت دی، اور مقصد جب پورا ہو گیا تو وہی حوالہ دوسروں کے لیے کافی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر کے بتلایا ہے بت کسی کام کے نہیں، آج ہمیں توڑنے کی ضرورت نہیں، اسی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے لوگوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمارے ایک نبی ابراہیم علیہ السلام گزرے ہیں، انہوں نے تمہارے ہی جس کی تم اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے پوجا کرتے ہو، انہوں نے توڑ کر کے قوم کو بتلایا کہ دیکھو یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کیسے تم ان کی پوجا کرتے ہو، انہیں کسی نے مار کر کے توڑ دیا، اپنی حفاظت نہ کر سکے، تمہاری کیا حفاظت کر سکتے ہیں۔ بڑے کئی انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو باب ہے یہ اقتدا کے لیے نہیں ہے، یہ بیان کرنے کے لیے ہے، یہ حجت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، تو حجت اجاگر کی جائے، حجت تمام کی جائے، نہ کہ اس معاملے میں کہیں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا ہم کیوں نہیں توڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک تھے، کعبہ کے ارد گرد بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت، آپ نے کسی بت کو توڑا تھا؟ اسی بیچ میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اجازت نہیں تھی، اجازت نہیں۔ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں قوم کے سامنے، لیکن بت نہیں توڑ رہے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے ذریعہ کام وہی ہو رہا ہے جو بت توڑنے کر کے ہوتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ اسی سلسلے میں نازل ہوا ہے، اسی باب میں ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں بھی قوم کو سمجھایا، لیکن ایک معاملہ پیش آ گیا، جب آپ یہ قدم اٹھایا تو حکومت تک معاملہ پہنچ گیا، حکومت تک معاملہ پہنچ گیا۔ تو حکومت نے انہیں بلایا، کہا کہ تم کس رب کی عبادت کرتے ہو؟ جی میں تو اپنے علاوہ کسی کو رب نہیں جانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس رب کی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے الجھنے کی کوشش نہ کی بلکہ ایک دوسرا سوال کھڑا کر دیا. کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. تو اگر سچا صحیح رب ہے، حقیقت میں تو ہی رب ہے، تو مغرب سے نکال دے، پچھم سے نکال سورج اور پورب میں ڈبو دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آدمی لاجواب ہو گیا. لاجواب ہو گیا تو لاجوابی کی صورت میں کیا ہوتی ہے؟ ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، ناک کٹتی ہے. سماج لوگ اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو کیا کہا؟ اسے جلاؤ، اسے جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. پھر کیا ہوا؟ بہت بڑا آلہ تیار کیا گیا حق کا اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بسلامت صحیح سالم واپس لوٹا دیا. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے بہت پیارے انداز میں، کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے حکم دیا کیونکہ رب جو آگ کا مالک ہے وہی ابراہیم کا مالک ہے، وہی ہواؤں کا مالک ہے، ساری چیزوں کا مالک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آگ سے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ان لوگوں نے ایک چال چلی کہ اس طرح ہم ان کی زبان بند کر دیں گے، اس طرح کی توحید کو مٹا دیں گے دنیا سے. لیکن کہا ان لوگوں نے اپنی چال چلی، لیکن چال انہیں پر پلٹ گئی، چال انہیں پر پلٹ گئی. لیکن قوم کیا تھی؟ ہٹ دھرم قوم تھی. اس معجزے کو دیکھنے کے باوجود بھی آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم نکل آئے، پھر بھی نہ مانی ان کی قوم ان کی باتوں کو. ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کرتے کراتے مکہ تشریف لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہاں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ٹھیک ہے آپ جن جن علاقوں میں توحید کی تعلیم دیے نہیں مانا لوگوں نے، دیکھے لیکن یہ آپ کی بعد والوں کے لیے یہی زندگی، آپ کی زندگی نمونہ بن جائے گی کہ کیسے پوری دنیا اگر مخالف ہو دین پر کیسے قائم رہا جائے، توحید کا علم کیسے بلند کیا جائے، ساری مخالفتوں کے باوجود اس مخالفت کو جھیلا کیسے جائے. یہ آگے والوں کے لیے نمونہ رہے گا. یہ نہیں کوئی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا. آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. فلاں جماعت کیا کر رہی ہے، فلاں لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ دیکھو فلاں فلاں قوم کیا کر رہی ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ جو کام جماعت اہل حدیث کرتی ہے وہ کوئی جماعت نہیں کرتی، وہ نہ کر سکتی ہے. اور جس جماعت کی بنیاد پر دنیا کی بقا اور سلامتی ہے، امن اور اطمینان ہے، اس سے بڑی دعوت، اس سے بڑا کام دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جاؤ مکہ میں ایک جگہ ہے وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرو، مسجد بناؤ. کیا کر سکتے تھے؟ حکومت سے لڑ نہیں سکتے تھے، حکومت سے لڑنے کے لیے فوج نہیں تھی، آپ کے پاس حکومت نہیں تھی. کیا کر سکتے تھے؟ دعوت و تبلیغ کیے، قوم دشمن بن گئی، نکال دیا گیا. پھر کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے مکہ میں مسجد تعمیر کی. مسجد تعمیر ہو گئی، کہا یہاں سے حج کا اعلان کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا حج کا اعلان یہاں سے کرو، لوگوں پر تک پہنچ جائے گی یہ بات. کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کا کام ہے اعلان کرنا، میرا کام ہے لوگوں تک پہنچانا. اعلان کرو. اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے آج دیکھیے لوگوں کے دلوں میں حج کے تئیں بیداری رکھی ہے کہ نہیں رکھی ہے، جذبہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. جوک در جوک لوگ ہر علاقے سے سفر کرتے ہوئے کعبہ کو پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس شرک کے ماحول میں، اسلام دشمنی کے ماحول میں جو کر سکتے تھے وہ کیا. آج ہندوستان میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، دوسری باتیں مت کریں. جذبات کی باتیں، مخالفتوں کی باتیں، کوئی قدم اٹھانے کی بات، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، جس سے اور زیادہ مسائل اور مشکلات پڑ جائیں گے. لیکن کیا ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کی چیزوں پر دھیان دینے کے بجائے ہم نے اصل پر جو ہم کر سکتے ہیں جس انداز میں بہتر طور پر اس پر ہم نے توجہ دی، تو اسی کی بنیاد پر تو ہمارے لیے کامیابی کا وعدہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. دنیا میں بہتری چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بہتری عطا فرمائی، بہترین زندگی عطا فرمائی، کامیاب زندگی گویا کہیں آپ عطا فرمائی. کیسی کامیاب زندگی تھی؟ ہم اور آپ کی زبان میں تو سمجھے تو کون سی کامیاب زندگی تھی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انہیں دنیا میں بہتر زندگی عطا فرمائی تھی. کیا زندگی تھی؟ توحید کی زندگی، اسلام کی زندگی، اور سچی بات کو پوری دنیا میں عام کرنے والی زندگی. اسی پر زندہ رہے اور اسی پر مر گئے. یہ کامیاب زندگی ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے ان کے فالوور کتنے ہیں، ان کے گھر والے ہی ہیں اور وہ ہیں بس، اور کوئی فالوور نہیں. لیکن آج تک ان کے فالوور لوگ موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار اور ان سے پہلے بھی لوگ. تو بہرحال ایسے ہی آپ دیکھیں ایک چیز یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام توحید پرست تھے، شرک بیزار تھے. تو شرک بیزاری میں بھی
ہمارے دلوں میں ابراہیم علیہ السلام جیسی ہی چیز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے جو ابراہیم علیہ السلام کو بہترین نمونہ ہمارے لیے بنایا، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اور ان کی قوم نے کیا کہا کہ ہم تم جس کی عبادت کرتے ہو اس سے اور تم سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے تمہارے معبودوں کا، تمہارے عقیدے کا انکار کیا ہے، اور تم نے ہمارے معبود کا انکار کیا ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اس طور پر دشمنی آج سے شروع ہے، تب تک یہ جاری رہے گی جب تک کہ تم مسلمان نہیں ہو جاتے، توحید کا اقرار کرنے والے نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے اس چیز کو ہمارے لیے بطور نمونہ قرار دیا ہے، بطور نمونہ قرار دیا ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اس آیت کے بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگوں کے زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو، اور جو اس سے روگردانی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہو جائے گا، اس سے بے نیاز ہو جائے گا، لا تعلق ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں ولا اور برا، دشمنی اور دوستی ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر جو ہونی چاہیے وہ آج ہمارے دلوں میں کتنی باقی ہے۔ آج ناموں پر بہت سارے دوستی دشمنی کی بنیاد پڑ جاتی ہے، لیکن اسلام کی بنیاد پر، جس سے ہمارا اسلام محفوظ رہتا ہے اور ہمارے طبقے کے لوگوں کا اسلام محفوظ رہتا ہے، اس میں ہم بڑے کمزور پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کئی ناحیے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ایک اس توحید کے پہلو تھے، بنیادی پہلو تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے۔ جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اور توحید پر زندہ رہیں، جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے اس دولت کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق دے، اور جب ہماری وفات ہو تو اسی اسلام اور ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔